متی کی انجیل 21 باب اس کی 1 سے 17 آیت آپ نے گھر پہ پڑھنی ہے. میں اس کی صرف 5ویں آیت پڑھوں گا. لکھا ہے کلام خدا میں، سیون کی بیٹی سے کہہ کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. آمین. سالوں سے ہم اس حوالے کو پڑھتے بھی آ رہے ہیں اور سنتے بھی آ رہے ہیں. اچھا، جب تیسرا کلمہ سے شعبہ نے سنایا تھا نا، تو مجھے نا ان کی ایک بات نے بڑا کلک کیا تھا کہ کیوں ہم روز سنتے ہیں یہ باتیں، ہر گڈ فرائیڈے پہ، ہر پام سنڈے پہ، ہر ہولی تھرسڈے پہ، ہر سما میں یہ سب باتیں یاد دہانی کے طور پہ بتائی جاتی ہیں. تو کیوں ریپیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں؟ ہر ایک دن میں، ہر ایک شب میں، ہر ایک صبح میں، ہر ایک شام میں خدا منفرد طریقے سے بات کرتا ہے. آمین. پہلی آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں نا، خداوند یسوع مسیح یروشلم کے نزدیک پہنچے اور زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے کے پاس آئے، اور یسوع نے 2 شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور وہاں پہنچتے ہی ایک گدھی بندھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھول کر میرے پاس لے آؤ. آج کا ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے، خداوند یسوع مسیح گدھے کو کیوں چنا؟ بحیثیت بادشاہ خداوند یسوع مسیح کو، تو جب لوگ کلیم کر رہے تھے کہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، لوگ والہانہ طور پہ خداوند یسوع مسیح کو یروشلم میں انوائٹ کر رہے تھے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خوبصورت سا وائٹ گھوڑا اور تلواریں، اور ایسے اس کو سجایا ہونا چاہیے تھا جیسے پاکستان میں ٹرک کو سجاتے ہیں. خوبصورتی کے ساتھ وہ گھوڑا ہونا چاہیے، اس کو پہلے پالنا چاہیے تھا، دودھ شکر گھی اس کو کھلانا چاہیے تھا. لیکن جو مجھے اس میں سمجھ آئی ہے نا، وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ نکموں کو، چھوٹوں کو، بے وجودوں کو، جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان کو اپنے کام کے لیے بلاتے ہیں، اور جب اپنے کام کے لیے بلاتے ہیں پھر اپنا جلال اس کے وسیلہ سے ظاہر کرتے ہیں. پہلی بات یہ سیکھیں گے عزیز بہن بھائیوں. جب اس کو ہم بڑی سمجھ کے ساتھ سیکھیں گے تو کوئی شخص گدھے کو تو پسند ہی نہیں کرتا. گدھے کے ساتھ کوئی رہنا چاہتا ہے، گدھے پر کوئی بیٹھنا چاہتا ہے، اور وہ بھی بادشاہ ہو، وہ بھی کوئی خاص اہمیت کا مالک ہو، جس کی پیدائش میں لکھا ہوا تھا کہ آج یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور اس کو سجدہ کرنے کے لیے دور سے مجوسی سونا، مہر لبان، کتنی قیمتی قیمتی چیزیں لے کر آئے تھے. لیکن جب یروشلم میں داخل ہوا ہے تو اس نے اپنے لیے کیا چوز کیا ہے؟ گدھا. سب سے نکمی چیز، جانوروں میں سب سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا، اس کو کوئی سائے میں بھی نہیں بٹھاتا. اکثر گاؤں میں دیکھا جاتا تو گدھے کو سردی گرمی ہو باہر چھوڑا جاتا ہے. تو اس لیے جس کو دنیا دھتکار دیتی ہے، جس کو دنیا پسند نہیں کرتی، جس کو اس کا مالک بھی پسند نہیں کرتا، اس کو خداوند یسوع پسند کرتے ہیں، اپنے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ آپ اس کی پلیز پڑھیں 21 باب کی 7ویں آیت. گدھی اور اس کے بچے کو لا کر اس پر کیا ڈالے؟ کپڑے، جیسے 3 پیس کوٹ اس کو پہنا دیا ہے. رسپیکٹ دیکھو، کیونکہ یہ گدھا خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہونے کو ہے. اور جو شخص بھی جو بھی کوئی چیز خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. جس کو کوئی نہیں پوچھتا اس کی پھر ویلیو ہو جاتی ہے، انٹیک ہو جاتا ہے، بہت برکت والا ہو جاتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. تو اس گدھے کے اوپر سب سے پہلا کام کیا ہے؟ اس پر کپڑے ڈالے ہیں. اور پھر آپ آگے دیکھیں،
اور بھیڑ کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں اس کے پاؤں میں اس کے کیا کر دیا؟ پاؤں میں بھی کپڑے بچھا دیے ہیں. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ کچھ اوروں نے درختوں پر ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلا دی. عزیزو، یہ 3 باتیں اس گدھے کے لیے دیکھیں کہ کتنی اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے. اور کلام خدا میں لکھا ہے جو خدا کی خدمت کرتا ہے نا، باپ اس کی عزت کرتا ہے. کلام میں لکھا ہوا ہے متی کی انجیل میں، جو خدا کی خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے. تو اس گدھے کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کتنی رسپیکٹ ہو رہی ہے. شاید ریڈ کارپٹ بچھی ہو، شاید اس کے لیے لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اس پہ خداوند یسوع مسیح بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بڑی بلے بلے ہے، بڑی اس کی خاص ویلیو ہے. یہاں پہ سیکھنے کے لیے کیا ہے؟ ساتھ اپلیکیشن ہونی چاہیے نا. سیکھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اپنا تن من دھن خداوند کے کام کے لیے دے دیتے ہیں، ویلیو بن جاتی ہے. دنیا کوئی پوچھے یا نہ پوچھے، کلام خدا کے مطابق جو خدا کی خدمت کرتا ہے، یسوع مسیح کی خدمت کرتا ہے، کلام میں لکھا ہوا ہے کہ باپ اس کی عزت کرتا ہے. اور ان لوگوں کے سامنے، اس پبلک کے سامنے اس گدھے کی بڑی ویلیو ہو گئی ہے. اس لیے اگر ہم اپنی ویلیو چاہتے ہیں، اپنے آپ کی ہم قیمت بڑی کرنا چاہتے ہیں، تو خداوند کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کرنے کی ضرورت ہے. یسایہ نبی کے صحیفہ کی 52 میں لکھا ہوا ہے، آپ پلیز پڑھ سکتے ہیں. یسایہ 52 پڑھے پلیز. 7ویں آیت میں یسایہ 52:7 اس کے پاؤں پہاڑوں پر How beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. Praise God. لکھا ہے کہ اس کے پاؤں پہاڑوں پر کیا ہی خوش نما ہیں جو خوشخبری کا پیغام لے کے آتا ہے. یہ گدھا خوشی کے پیغام کو، خوشخبری کے پیغام کو آگے لے کے جانے کے لیے استعمال ہوا ہے. دیکھنے کو گدھا ہے، بیٹھا اس کے اوپر کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح. اور خداوند یسوع مسیح نے اس ساری سلامتی کی باتوں کو، نجات کے اشتہار کو، خیریت کی خبر کو، اور سیون میں کلیسیا میں خداوند یسوع مسیح موجود ہیں. تو ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس گدھے کی ویلیو ہو گئی ہے. ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس گدھے کی ویلیو ہو گئی ہے، اس لیے کہ اس گدھے پر خداوند یسوع مسیح بیٹھے ہیں اور یروشلم کی طرف جا رہے ہیں، ہیکل کی طرف جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کے کام کے لیے کسی طرح بھی استعمال ہو سکتے ہیں، تو دنیا بے شک ہمیں کچھ سمجھے نہ سمجھے، خدا کی نظر میں ہماری بڑی ویلیو ہے، خدا کی نظر میں ہماری بہت بڑی قیمت ہے. خدا ہمارے ساتھ بھلائی کرے گا کیونکہ ہم نے خدا کے حضور کچھ نہ کچھ بڑا کام کیا ہے. اور وہ انسان کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ بہت چھوٹا کام ہو، لیکن خدا کی نظر میں ایک بڑا کام ہے. اور پھر جب ہم اس پورے سما کو خوب اچھی طرح سے پڑھتے ہیں تو جو ہم نے 5ویں آیت پڑھی ہے نا، یہ بات بھائی وکاس نے فرائیڈے کو بات کہی تھی کہ خداوند یسوع مسیح حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، بلکہ لادو کے بچے پر. جب میں اس کو حلیم لفظ پر غور کر رہا تھا تو اس بات کی مجھے سمجھ آئی کہ جو شخص ہمبل ہے نا، عاجز ہے، فروتن ہے، وہ مشنری اور ویژنری ہو سکتا ہے. اس کے پاس کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کے پاس کسی چیز کو پانے کے لیے وہ لگاتار کنٹینیوس کام کرتا ہے. اور خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی کے شروع سے ہی، جیسے پیدائش 30 باب میں لکھا ہے کہ عورت کے وسیلہ سے ایک پیدا ہوگا،
وہاں لکھا ہے لفظ عورت. تو مشن ورک خداوند یسوع مسیح کا وہاں سے شروع ہو گیا تھا. خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر ہی اس کلام کے وسیلہ سے اپنے سارے مشن ورک کو شروع کیا تھا. اور ویژن کیا تھی؟ خداوند یسوع مسیح ویژن کیا تھی؟ کہ اس جہان کو جو پاپی جہان ہے اس کو بچانا ہے. اور یہ سفر پیدائش سے لے کر متی 27 باب تک جب تک خداوند یسوع مسیح کو ایک کلیل پر چڑھ نہیں گئے، مصلوب ہونے نہیں ہوئے، تب تک یہ سفر چلتا رہا ہے. اور اس سارے سما میں خداوند یسوع مسیح عاجز اور فروتن ہے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ متی کی انجیل کے 11ویں باب لکھا ہوا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اپنے سارے بوجھ مجھے دے دو، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں دل کا حلیم اور فروتن ہوں. اس لیے خداوند یسوع مسیح اپنے سارے اس زمینی سفر میں سو ہمبل، عاجز، فروتن اور ہر ایک جگہ پہ خداوند یسوع مسیح نے ہمبلنس کو شو کیا ہے، عاجزی کو شو کیا ہے. اس لیے جب کوئی شخص عاجزی فروتنی کو کھو بیٹھتا ہے وہ اپنے مشن اینڈ ویژن کو کھو بیٹھتا ہے. اگر کوئی شخص عاجز نہیں ہے نا، وہ کچھ کسی کام کا نہیں ہے، خدا کے کسی کام کا نہیں ہے. دنیا کے لیے شاید وہ کوئی بڑی توپ چیز ہو لیکن خدا کے لیے وہ کسی کام کا نہیں ہے. اسی لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا مجھ سے سیکھو کیونکہ میں عاجز بھی ہوں، فروتن بھی ہوں، تاکہ تمہاری جانیں آرام پائیں. تو ہماری زندگی میں اس پام سنڈے پہ عاجزی اور فروتنی سے بھر جانے کی ضرورت ہے. عاجز شخص کا ایک سادگی سی مثال ہے، جتنا مرضی تھکا ہو، چور ہو، خداوند یسوع مسیح کی طرح جو متی 26 باب میں ہم تھرسڈے کو بعد سیکھیں گے، خداوند یسوع مسیح کا خون پسینہ بہہ گیا تھا، نڈھال بدن تھا. تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ آئے باپ تیری مرضی، آئے باپ تیری مرضی پوری ہو. یہ فروتنی عاجزی کا ایک ایسے ہے جیسے کوئی جیتی جاگتی تصویر ہے، ایک عظیم بات ہے. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل کے 6 باب کی 38-39 آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، جس نے مجھے بھیجا ہے اپنے کام کے لیے، اپنے مشن اینڈ ویژن کو پورا کرنے کے لیے. جس نے مجھے بھیجا ہے میں اس کی مرضی کو پورا کروں گا. تو خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا فارمولا ہے جو میں نے آج سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ عاجزی اور فروتنی سے ہم بھرے رہیں. ایک لفظ ہے پرائڈ ہے تھا فال، ہم سنتے ہیں نا، پرائڈ ہے تھا فال، کہ جو شخص مغرور ہوتا ہے وہ شخص کچھ حاصل نہیں کر سکتا. اس کی مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا. تب سول اعمال 8ویں باب تک تھا تو وہ اپنے آپ کو توپ سمجھتا تھا کہ میں جس کو جی چاہے مار سکتا ہوں، جس کے خلاف میں پروانہ لکھوں، لکھ کر اس کو میں صفحہ ہستی سے مٹا سکتا ہوں. اور اس کے پاس یہ اجازت نامہ موجود تھا. لیکن نامے باپ میں جب خداوند یسوع مسیح سے اس کا انکاؤنٹر ہوا، خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی، تو جب خداوند یسوع مسیح نے بولا آئے سول تو مجھے کیوں ستاتا ہے، اور شاید یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح نے بولے اور خداوند یسوع مسیح کی عاجزی فروتنی جو ہے اس کے اندر امپیکٹ ہوگی، اس کے خون میں شامل ہوگی. اور اس کے بعد آپ دیکھو نام باپ سے آگے آخر تک آپ پڑھتے جاؤ، آپ کو سول کی وہ نیچر نظر نہیں آئے گی. تو جو شخص مشن اینڈ ویژن کے تحت کام کرنا چاہتا ہے اس کے اندر عاجزی فروتنی کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اعمال 26 باب میں اگربا بادشاہ سے کیا کہتا ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ سب لوگ خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیں سوائے ان زنجیروں کے. اور 16 باب میں وہ قید کی حالت میں بیڑیوں سے جکڑا ہوا شخص ہے، لیکن اس کو اپنی ویژن اور مشن کا پتہ ہے کہ میں نے کہاں پر پہنچنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے،
میں نے کیا 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 کام میں نے کرنے ہیں. اور دوسرے کرنتھیوں 5 باب میں وہ لکھتا ہے کہ میں نے کتنی بار تکالیف میں سے گزرا. 5 بار 1 کم 40 کوڑے کھائے. کس تکالیف میں سے گزرا. بیعت لگے, جہاز ٹوٹنے کی نوبت تک پہنچا, دن رات بھائیوں سے, غیروں سے, قوم سے, غیر قوم سے, دنیا سے کیسے کیسے لعنتیں اٹھا کر, تکالیف اٹھا کر, لیکن اس کا ویژن اینڈ مشن کے پیچھے اس کی ہمبلنس تھی. اگر وہ ہمبل نہ ہوتا نا, اگر وہ اپنی پہلی فطرت میں رہتا, تو کبھی بھی وہ انجیل کے پیغام کو انڈیا میں, پاکستان میں اور دنیا کے کونے کونے تک لے کے جانے کے لیے وہ کام نہ کر سکتا. اور پھر جو کام اس نے کیا ہے آج ہمارے پاس ہارڈ کاپی کی صورت میں موجود ہے. خطوط لکھے ہیں, ابال کی کتاب لکھی ہے, اور پھر وہ اس نے یہ بھی لکھا ہے فلپیوں 4:13 میں کہ میں خداوند یسوع مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب ہم مشن اینڈ ویژن کے تحت دنیا کے کونے کونے تک جانے کے لیے عاجزی فروتنی کے تحت کام کریں گے. پھر خدا ایمانویل خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. اس لیے میرے بہن بھائیوں, اس سما میں جب ہم پورا اس حوالے کو بغور سمجھتے ہیں, پڑھتے ہیں, تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہاں پہ اپنے مشن اینڈ ویژن ورک کے تحت, کام کے تحت, اس کے پیچھے ہمبلنس تھی. اس کے پیچھے ہمبلنس تھی. اگر کوئی شخص ہمبل نہیں ہے نا, تو کسی کام کا نہیں ہے, کسی بھی کام کا نہیں ہے. اور وہ نہ خدا کے کام کا ہے, نہ اپنے کام کا ہے, نہ کسی بھی جگہ پہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. لوگ کیا کہیں گے, یہ بڑا تکبر والا شخص ہے, غرور اس کے اندر بھرا ہوا ہے, اس سے بات کرنا ہی فضول ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا اور جاننا ہے کہ ہمیں عاجزی فروتنی کو پا کر کسی طرح سے لوگوں کو بچانا ہے. گنتی کے کتاب کے 12 باب کی 30 آیت میں لکھا ہے کہ موسیٰ روئے زمین پر سب سے زیادہ عاجز تھا, سب سے زیادہ عاجز شخص تھا. اس لیے اگر موسیٰ عاجز فروتن ہو سکتا ہے, ہم بھی تو ہو سکتے ہیں, ہم بھی تو برداشت کر سکتے ہیں. کیونکہ پہلے گرنتھ میں لکھا ہوا ہے محبت سب کچھ سہ لیتی ہے, سب چیزوں کی برداشت کرتی ہے. تو جب ہم برداشت کرنا سیکھ جائیں گے, سہنا سیکھ جائیں گے, تو پھر ہمارے اندر ہمبلنس آ جائے گی. اور جب ہمبلنس آ جائے گی, ہم اپنے مشن اینڈ ویژن ورک جو ہمیں خدا نے رویا دی ہے, ایک کام کے لیے بلایا ہوا ہے, اس کام کو ہم دن ہی دن میں کریں گے, سستی اس میں نہیں آ سکتی. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. یوسف نے بھی بڑی فروتنی سے, آپ اس کو 39 باب سے آگے, تاکہ 39 باب آگے پڑھیں گے نا, تو یوسف نے بھی اپنے اس مشن کے کام کو, جب اس بادشاہ نے کہا تھا کہ 7 سال قحط ہوگا, تو اس نے اس 7 سالوں میں کتنی عاجزی فروتنی کے ساتھ ملک کا انتظام اس نے سنبھالا, کھانا مہیا کیا, کھانا جمع کیا, اور کھانا جمع کرنے کے بعد اپنے گھرانے کو اور اپنے لوگوں کو اور مصر کے تمام لوگوں کو اس نے کھانا مہیا کیا. آج بحیثیت انتظام کرنے والے لوگوں کو بھی تحمل کے ساتھ, ہمبلنس کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ اپنے مشن ورک کو, اپنے ویژن کے کام کو جو ہے نا وہ بڑھتے جانا ہے, کہیں رکنا نہیں ہے. اور جہاں پہ ہم کہتے ہیں نا کہ میں سب کچھ ہوں, کلام میں لکھا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح میں سب کچھ کر سکتا ہوں, تو ہمیں رکنا کہیں نہیں ہے. اور اس کے بیچ میں کیا ہونا چاہیے؟ ہمبلنس, عاجزی فروتنی ہونی چاہیے. دانیل کتاب لکھا ہے کہ جب اس کو شیروں کی مان ڈالا ہوگا, تو اس نے کیا کیا ہوگا؟ شور مچایا ہوگا. اس کو پتا تھا کہ خداوند کا انتظار کرنے والے کچھ کر دکھائیں گے. صبر کے ساتھ بیٹھا رہا وہ. اس کو پتا تھا کہ میرا خدا شیروں کے منہ کو بند کر دے گا.
میرے بہن بھائیوں، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں میں نے آپ کو شارٹ کٹ کے طریقے سے آج کو بتائی ہیں کہ آپ دانیل کی زندگی دیکھیں، یوسف کی زندگی دیکھیں، پالوس رسول کی زندگی دیکھیں کہ کس طرح سے پالوس رسول نے، یوسف نے، دانیل نے، اس نے اپنے آپ کو عاجز فروتن بنا کر اس نے کتنا بڑا کام اس زمین پر کیا ہوا ہے۔ فلپیوں پہلے باب کی جب ہم 20 سے 24 آیت تک پڑھتے ہیں تو پالوس رسول کہتا ہے کہ میں ان سب چیزوں کو کوڑا کرکٹ سمجھتا ہوں، میں ان کی کوئی میرے لیے حیثیت نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ میری دلی آرزو اور امید یہی ہے کہ میں کسی بات میں شرمندہ نہ ہوں، بلکہ میری کمال دلیری کے باعث جس طرح مسیح کی تعظیم میرے بدن کے اسباب سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اسی طرح اب بھی ہوگی، خواہ میں زندہ رہوں خواہ مروں، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ لیکن اگر میرا جسم زندہ رہنا ہی میرے کام کے لیے مفید ہے تو میں نہیں جانتا کہ کسے پسند کروں۔ اور آگے لکھا ہوا ہے کہ میں اس کشتی کو جیت چکا اور اس کشتی کے لیے جاں فشانی کرتا ہوں۔ اور پھر لکھا ہے کہ اپنے چال چلن میں مسیح کی خوشخبری کے موافق جب تک خداوند یسوع مسیح آ نہیں جاتے ایمان میں ایک جان ہو کر جاں فشانی کرتے رہو۔ پالوس رسول اپنی زندگی کے سارے سفر میں، اور جب اعمال کتاب ہم پڑھتے ہیں نا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی اذیتیں اس نے برداشت کی تھی، پھر بھی وہ کہتا ہے میرے لیے مرنا بھی نفع ہے، میرے لیے جینا بھی نفع ہے۔ میں اگر زندہ رہوں پھر بھی ٹھیک ہے، نہ زندہ رہوں پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس حد تک عاجزی فروتنی اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس نشان کی طرف دوڑا چلا جاتا ہوں، دوڑا ہی جاتا ہوں۔ اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس حد تک عاجز اور فروتن ہیں۔ پھر ایک لفظ جو ہم اس میسج کا جو تھیم لفظ ہے، ہم اس پہ تھوڑا سا غور کریں گے۔ لفظ ہوزانہ ہے، کیا ہے؟ اور ہوزانہ ہم گیت بھی گاتے ہیں، ہوزانہ ہم بڑی خوشی گاتے ہیں، اور یہ گیت انگلش اردو ہر جگہ پہ ایک ہی لفظ ہے، ہوزانہ لفظ ہے۔ ہوزانہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کو میں نے آج ہبریو لینگویج میں اس کو جب میں نے سمجھا تو اس کا اس کے مطلب ہے۔ ایک اس کا مطلب ہے کہ خوشی سے چلائیں، a cry of happiness، ایک مطلب اس کا یہ ہے، خوشی سے ہم للکاریں۔ اور دوسرا مطلب ہے cry for help، مدد کے لیے ہم پکاریں۔ میرے بہن بھائیوں، اس سارے سما میں دو طرح کے لوگ تھے۔ کیا سبھی لوگ جو تھے وہ خوشی سے چلا رہے تھے کہ بادشاہ آنے والا ہے یا بادشاہ کو ویلکم کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کچھ لوگ مدد کے لیے پکار رہے تھے کہ ہم رومی حکومت، سردار کہنوں، فقیوں، فریسیوں، شرع کے عالموں سے تنگ آ چکے تھے کہ کوئی بادشاہ آئے، کوئی مسیحا آئے، کوئی خداوند آئے جو ہمیں ان ساری تکالیف سے آزاد کر دے۔ ان کو جسمانی ریلیف چاہیے تھا، ان کو اس جغرافیائی طور پہ ریلیف چاہیے تھا۔ ان کو پتا تھا کہ بادشاہ آئے گا اور یہ جو بادشاہ ہے سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ وہ اس سما میں للکار رہے تھے۔ لیکن جو دوسرا اس کا مطلب ہے کہ خوشی سے للکارنا، خداوند یسوع مسیح کو حقیقی طور پر بادشاہ تسلیم کرنا۔ سلیپ پر کیا جب انہوں نے لکھا ہوگا یہودیوں کا بادشاہ، انہوں نے کس زمانے میں لکھا ہوگا؟ وہاں پہ مذاکر لکھا تھا، عزت سے نہیں لکھا تھا، مذاکر لکھا تھا یہ یہودیوں کا بادشاہ ہے، یہ خود بھی بچے ہمیں بھی بچائے، جیسے ڈاکو نے کہا تھا۔ وہاں پہ ایک مذاق کا، ایک تمسخر تھا۔ لیکن جو شخص، جو دوسرا ڈاکو جس کی بات ہم نے لاسٹ کپل آف ویکس میں سنی ہے، جب اس نے خداوند یسوع مسیح کو خوشی سے قبول کیا، اس کی زندگی بدل گئی۔
اس لیے ہر دور میں دو قسم کے گروپ ہوتے ہیں، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان دونوں قسم کے لوگوں کو اپنی اپنی مرضی کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ ایک شخص شفا کے لیے آتا ہے، ایک شخص نجات کے لیے آتا ہے۔ 4 لوگ جب مفلوج کے لے کے آئے تھے نا، یقیناً ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں تھی کہ خداوند یسوع مسیح اس کو نجات دے گا۔ ان کی سمجھ میں یہ بات تھی خداوند یسوع مسیح اس کو شفا دے گا۔ ان کے ذہن میں کیا بات تھی کہ ہم خداوند کے پاس لے کر جائیں گے، خداوند یسوع مسیح اس کی بدنی طور پہ اس کو دے دے گا شفا۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا؟ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ یہ کون سا کرائے ہے؟ کرائے آف ہیپینس ہے، شادمانی کی بات ہے، کیونکہ جس شخص کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کے اندر شادمانی آ جاتی ہے۔ لوکا کی 18 باب نکالے پلیز۔ یہاں پر ایک شخص ہے جو جنم کا اندھا ہے۔ لوک چیپٹر 18، جب ہم اس کی 35 سے آگے پورا پڑھتے ہیں تو جنم کا اندھا ہے، راہ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کہتا کیا ہے؟ چلا چلا کر کہتا ہے، اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ 18 باب کی 37 میں پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا، اسے خبر دی یسوع ناصری آ رہا ہے۔ اس نے چلا کر کہا، اے یسوع ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ یہ ایک گروپ ہے، ہم اس کو گروپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سارے آج بھی مسیحی، بہت سارے آج بھی لوگ جو ہیں وہ صرف چلاتے کیوں ہیں؟ خداوند ہمارے سارے کام ٹھیک ہو جائے، پورے کے پورے کام ٹھیک ہو جائیں۔ دعا میں آئیں گے پھر بھی سارے کام ٹھیک کے لیے آئیں گے۔ جو دوسرا سٹیپ ہے، جو بڑا سٹیپ ہے کہ خداوند مجھے ابدی اطمینان، ابدی نجات، ابدی زندگی، ابدی مخلصی، ابدی ستائش، ابدی تمجید، اس کے لیے شاید کم لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ لوگ معجزات دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور ساتھ ساتھ لکھا وہاں پہ، پلیز برا نہ منائیے گا، لکھا وہاں پہ روٹیاں کھانا دے، معجزات اور روٹیاں۔ نجات پانے والے کتنے ہیں، خوشی کے لیے کتنا چلاتے ہیں لوگ۔ ہوزانہ ہوزانہ ہوزانہ، انگلش، اردو، پنجابی، عربی، ہر زبان میں ہم ہوزانہ ہوزانہ گاتے ہیں۔ اس ہوزانہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ابدی مخلصی کے لیے ہوزانہ پکارنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہم پہ رحم کر دیجیے، ہم پہ رحم کر دیجیے، اور اس خوشی کے لیے جو چھینی نہیں جاتی، اس خوشی کے لیے جو ہم سے جو فیڈ نہیں ہوتی، اس خوشی جو ابدی اطمینان ہے، اس کے لیے ہوزانہ کہنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اسی نے کیا کہا تھا، اسی اندر فقیر نے کیا کہا؟ آپ اس کی 18ویں باب کی 43 پڑھیں۔ اور اسی دم وہ بینا ہو گیا اور خدا کی تمجید کرنے لگا۔ جیسے 10 کوڑی، 10 نے شفا پائی تھی، 9 اپنے اپنی راہ پہ چلے گئے تھے، ایک واپس آیا تھا۔ تو خداوند یسوع مسیح نے پوچھا، کیا باقیوں نے شفا نہیں پائی؟ میرے بہن بھائیوں، اس ہوزانہ کو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمارے باپ دادا کے گناہ، ان سے ہمیں مخلصی دے دے، ہمارے بھی گناہ اور ہمارے باپ دادا کے گناہ سے مخلصی دے دیجئے، چھٹکارا دے دیجئے۔ یعنی سادگی سے بات کروں، خداوند میرا شخصی نجات دہندہ بن جائے، اور جو ظلم ابلیس کے ہاتھوں مجھ پہ ہوتا ہے، کلیسیا پہ ہوتا ہے، کلیسیاؤں پہ ہوتا ہے، گھرانوں پہ ہوتا ہے، خاندانوں پہ ہوتا ہے، خداوند اس سے میں مخلصی مل جائے۔ حکومتیں خداوند کے تابع ہیں، لوگ خداوند کے تابع ہیں۔ اگر ہم اس ہوزانہ لفظ کو آج اپنی ابدی مخلصی کے لیے استعمال کریں گے نا، تو جیسے استعمال کریں گے، جیسے پکاریں گے، ویسی ابدی خوشی، ابدی شادمانی ہمارے پاس آ جائے گی۔
اگر ہم صرف اس لیے بولیں کہ خداوند مجھ پہ رحم کر، جیسے اس اندھے فقیر کے لیے اس اندھے شخص کے ساتھ ہوا تھا، اس نے کہا، وہ خوب چلایا اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بینا ہونا چاہتا ہوں، شفا پانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہمیں اس ہوزانہ لفظ کو سمجھنے کی اور جاننے کی ضرورت ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح جب آگے آتے ہیں تو وہاں پہ آپ اس کو پلیز پڑھ سکتے ہیں، متی کی انجیل کے 21 باب کی 10ویں آیت میں، وہ یروشلم میں داخل ہوئے اور سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگے یہ کون ہے؟ جہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح کا وجود ہوتا ہے، یا اگر ہم سادگی سے بات کریں نا، جہاں پر ایک مسیحی شخص کسی بھی جگہ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے نا، ایماندار شخص کہیں بیٹھ جاتا ہے، دنیا اس کو چاروں آنکھیں کھول کے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اس کو دیکھتی ہیں، یہ کون آ گیا ہے؟ ڈائریکٹ انڈائریکٹ لوگوں کے بڑے بڑے کوسچن ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ تو خداوند یسوع مسیح آئے ہیں، ہلچل مچ گئی ہے، لوگ پریشان، آگے جب ہم پڑھتے ہیں نا، لوگ پریشان ہو گئے ہیں کہ کیوں خداوند یسوع مسیح آ گئے ہیں۔ اس کی وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو، اس کے لوگوں کو، کیونکہ یہاں آگے جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے 12ویں آیت میں، اور یسوع نے ہیکل کے، خدا کی ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو نکال دیا۔ کن کو نکالا؟ جو ہیکل میں بزنس کر رہے تھے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح آگے لکھا ہے، خود لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر ہے۔ اور آج بھی خداوند یسوع مسیح جہاں جہاں پر بزنس ہوتا ہے وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کوڑا ضرور چلاتے ہیں۔ کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح کوڑا ضرور چلاتے ہیں، ضرور کوڑے لگاتے ہیں، مارتے ہیں، اور وہاں ان کے بزنس کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اب انسان کو سمجھ جاتی کہ کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کیونکہ کلام خدا میں لکھا ہوا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم نے اس کو ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا۔ اور اگر ہم اپنے اس بدن کو، جیسے پہلا کرنتھیوں 3 باب میں کیا لکھا ہوا ہے، تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، جو کوئی اس مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو، تو اس سے پہلے کہ خدا ہمیں برباد کرے، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح کوڑا ہم پہ لگائیں، اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح ہم سے اس ہیکل کو، جو خداوند کی ہیکل ہے، جو خداوند کا مقدس ہے، جو خداوند کا گھر ہے، اس کے لیے، میرے بہن بھائیوں، دانیل نبی کے صحیفہ میں جب ہیکل کے برتنوں میں مینوشی کی گئی تھی تو وہاں پہ آپ حال پڑھ سکتے کیا ہوا تھا۔ بادشاہ کی حکومت وہاں سے چلی گئی تھی، بادشاہ کے اختیار ختم ہو گیا تھا۔ تو ہم بھی اگر اس ہیکل کی کیئر نہیں کرتے تو پھر ہم پتہ کیا کرتے ہیں، یہ عمر زیادہ ہو گئی تھی، اس کی ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کی فالج ہو گیا، اس واسطے برین ٹیومر ہو گیا۔ ایسے نہیں ہوتا، ایسے ڈیفالٹ یہ چیز نہیں ہے۔ جب اس ہیکل کو ہم برباد اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں تو پھر یہ سارے کانسیکوینسز شروع ہو جاتے ہیں، جیسے وہاں پہ دانیل کے دور میں ہوا تھا۔ ہیکل کے برتنوں میں مینوشی کی گئی، اس کی خرموں نے، اس کی بیویوں نے، سب نے مل کے ہیکل میں مینوشی کی، اور خدا نے اس کے اختیار کو اس سے چھین لیا۔ تو خدا نے جو اختیار ہمیں دیا ہوا ہے، ہم اس ہیکل کی، اس مقدس کی ہمیں کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر نہیں کیئر کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈاکوؤں کی کھو۔ ڈاکو کیا کرتا ہے؟ ڈاکو سب سے پہلے یہ کرتا ہے کہ رات کے پہر میں آ کر چیزیں چھینتا ہے۔ کیا چھین سکتا ہے؟ ہمارا اطمینان جو خداوند کا دیا ہوا ہے، ہمارے اندر جو خداوند کا کلام ہے وہ چھین لیتا ہے، ہمارے اندر جو صبر کی بات ہوتی ہے وہ چھین لیتا ہے، عاجزی فروتنی کو چھین لیتا ہے، اور غصہ، تفرقے، نفرت،
बहुत सारी चीजें फिर वो भर देता है। उससे होता क्या है, ब्लड प्रेशर हाई, शुगर हाई, मोटापा, बहुत सी चीजें जो है वो स्लो आना शुरू हो जाता है और आखिर में सीधा गोरा कब्रिस्तान। इसलिए इस मुकद्दस हैकल की हिफाजत हमने खुद करनी है। ये जिंदा खुदा का मकदस है और पैदाइश दूसरे बाब की 7वीं आयत के मुताबिक ये मकदस खुदा के पाक रूह से बना हुआ है। क्या लिखा है वहां पे, खुदा ने अपना दम आदम के नथनों में फूंका और वो जी की जान हो गया, और जिसके अंदर दम नहीं है वो मुर्दा होता है, जिसके अंदर पाक रूह नहीं है वो मुर्दा होता है। और मुर्दा शख्स ना गा सकता है, ना बात कर सकता है, ना बोल सकता है, कुछ नहीं कर सकता। इसलिए पहला कुरिन्थियों 3 बाब की 16, 17, 18 आयत के मुताबिक खुदा ने हमें जिंदा मकदस दिया हुआ है। इस मकदस की, इस हैकल की हमने खुद हिफाजत करनी है। ठीक है, गलतियों 5 बाब में लिखा कि जिस्म के काम तो जाहिर हैं, इन जिस्म के कामों से निकलकर रूह के फलों से भरने की जरूरत है, फिर हम इस मुकद्दस हैकल की हिफाजत कर सकते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, हमें आज इसको समझना और जानना है कि क्या इस हैकल का हाल मत्ती की इंजील के 21 बाब की 12 और 13 आयत के मुताबिक तो नहीं है। डाकुओं की खो तो नहीं बनी हुई, कबूतरों के टेबल तो नहीं लगे हुए, जरा जो पैसे बनी चेंजर है वो तो हमने नहीं बनाया हुआ। किस किस हाल में लोग इस हैकल के अंदर बिजनेस करते हैं, या अपनी हैकल से बिजनेस करते हैं, अपनी हैकल को बेचते हैं, अपने आप को बेचते हैं, अपने आप को दूसरों के हवाले करते हैं, अपने आप को खुदावन के काम की बजाय, प्रस्तुत की बजाय कुछ और गाते रहते हैं। तो जब इस हाल के अंदर हम होते हैं ना, तो फिर खुदावन यीशु मसीह कभी कोड़ा पकड़ लेते हैं, फिर मार मार के बुरा हाल कर देते हैं। इससे पहले कि फैंटी लगे, हमें अपनी इस मुकद्दस हैकल की, जो खुदा की तरफ से मुकद्दस हैकल है, इसकी केयर करने की जरूरत है। फिर जब हम इसको थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं, 21 बाब की 15वीं आयत में, सरदार काहिनों और फकीयों को उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा तो खफा होकर कहने लगे। मेरे बहन भाइयों, ये भी एक ग्रुप होता है हैकल में, वो किसी भी सूरत में हो सकता है। मैं कल पर से एक वीडियो देख रहा था कि इबादत के बाद लोग पता क्या बात करते हैं, ये लाइट के ऊपर ये क्यों लगा हुआ है, ये माइक क्यों इस्तेमाल नहीं हो रहा। एक प्रीचर बात सिखा रहा था, ये लाइटें कम क्यों है चर्च में, अंधेरा बहुत है, नजर नहीं आ रहा। यानी बेतुकी किस्म की, फजूल किस्म की जो गुफ्तगू है, या फजूल किस्म की, या कह देना कि चावलों में नमक ज्यादा क्यों हो गया है, रायता आज खट्टा क्यों है, अजीब अजीब किस्म की बहस होती है। उसका पता पुलिस क्या फायदा उठाता है कि जो सुना हुआ कलाम है उसको भूल जाए, मिसट्रैक करना। इसलिए ये लफ्ज सरदार का है और फकी जो है, ये कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और कोई शख्स ऐसा है जो कलाम से हट कर बातचीत करता है, वो खुदावन की मुकद्दस हैकल में सिर्फ बर्बादी पैदा करने के लिए आता है। इसलिए सोच पॉजिटिव और बरकत की होनी चाहिए कि हम खुदावन के काम के लिए बढ़ोतरी कितनी कर सकते हैं। मेरे भाई ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि लोग कलाम के बीच में बाहर क्यों जाते हैं। एक ही उसने डोज दी थी सबको, मैंने और भाई ने डोज दी थी, अब कोई नहीं बाहर जाता। फायदा हो गया ना, पॉजिटिव बात हुई ना। नहीं तो लोग टिकते नहीं थे, मिनट बाद बाहर जाते थे। मैंने कहा पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। मेरे बहन भाइयों, मुस्बत सोच के साथ खुदा के घर में आकर कलाम की कदर करने की जरूरत है। तो जब हम कलाम की कदर नहीं करते तो फिर कोड़ा जो है वो तैयार है। या सरदार काहिन और फकी फरीसी हमारा नाम हो सकता है,
جو خداوند یسوع مسیح کے خلاف آگے جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پھر خداوند یسوع مسیح کے خلاف اس نے پلاننگ شروع کر دی تھی، پلاننگ کنفرم شروع کر دی تھی کہ ہوزانا، یہ لڑکے ہوزانا کہہ رہے ہیں، لڑکے کہہ رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح بادشاہ ہے، خداوند یسوع مسیح بچانے والا ہے، خداوند یسوع مسیح محفوظ کرنے والا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بہن بھائیوں، آج اس چیپٹر میں جب خداوند یسوع مسیح ہیکل میں آئے ہیں، یروشلم میں ہیکل میں آئے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے ایک کمزور جانور کو چنا ہے، کسی بہت صحت مند کو، ہاتھی کو یا گھوڑے کو یا شیر کو اس پر بیٹھ کر نہیں آئے، ایک کمزور شخص چنا ہے۔ اور قرآن میں خدا نے لکھا ہے کہ خدا کمزوروں کو، بے وجودوں کو چنتا ہے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو کیا ہم خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم بڑے بھی کمزور ہیں نا تو پھر بھی جب خداوند کے ہاتھوں میں آ جائیں گے نا تو پھر بھی ہم خدا کے جلال کے لیے استعمال ہوں گے۔ پالوس رسول جب خداوند کے ہاتھوں میں نہیں تھا طاقتور تھا، جب خداوند کے ہاتھ میں آ گیا کمزور بن گیا، اور وہ دوسروں کو زوراور کرتا تھا، دوسروں کے لیے عزت کرتا، دوسروں کے لیے کام کرتا تھا۔ اس لیے آج کے پام سنڈے میں ہم ان 7 باتوں کو جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند کمزوروں کو چنتا ہے، خداوند ان کو زوراور بناتا ہے، اور دوسری بات ہم نے سیکھی ہے کہ اگر کوئی شخص عاجز اور فروتن نہیں تو خدا کے کسی کام کا نہیں۔ اس لیے برداشت کیا کریں، خود برداشت، ہمبلنس، عاجزی خدا کے کلام کے عین مطابق ہونی چاہیے۔ جب ہم عاجز فروتن ہو جائیں گے، اپنے اس مشن کو، ویژن کو خاموشی سے ہم اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک عام سی کہاوت ہے نا، جب کوئی شخص خاموشی سے محنت کرتا ہے تو اس کی کامیابی کا چرچا ہوتا ہے۔ تو ابلیس کو موقع دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند کے کھیت میں شب و روز محنت کر کے خداوند کے کام کے لیے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہوزانہ کا مطلب میں نے آپ کو بتایا ہے، خوشی کے لیے چلائیں، نجات کے لیے چلائیں، خداوند کی شفا بھی پانی ہے پھر بھی چلائیں، لیکن اس کے بعد خداوند کی تعظیم کریں۔ اور جو لوگ خداوند یسوع مسیح کے آنے سے ہلچل مچ جاتی ہے، ایمانداروں کے بھی کسی جگہ پہ جانے سے ہلچل مچنی چاہیے، یہ خدا کا بندہ ہے، خدا کی بندی ہے۔ اور پھر ہیکل کا جو حال میں نے آپ کو بتایا ہے، ہیکل کے اندر بزنس نہیں ہونا چاہیے، یہ زندہ خدا کا مقدس خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ میرا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا، پینا، چلنا پھرنا مسیح کے جلال کے لیے ہونا چاہیے، اور فقیوں فریسیوں کی طرح خفا کبھی نہیں ہونا، نیگیٹو نہیں سوچنا، بی پازیٹیو، خداوند کے کام کے لیے بڑھتے رہنا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کسی بڑے خاص مقصد کے لیے آپ کو اور مجھے اس جگہ پہ رکھا ہوا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، اپنے قدموں پہ